جھوٹا الزام نمبر 1 جو کہ عموماً بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع علماء اور پبلک کی طرف سے میرے اوپر لگایا جاتا ہے، جی انجینئر صاحب نے اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اندر سے یہ کٹر اہل حدیث ہے اور وہابیت اور سلفیت پھیلا رہے ہیں، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ جس کے دم کے اوپر پاؤں پڑتا ہے، اب کس قسم کا پاؤں جب کسی پہ پڑے گا تو وہ اس قسم کی بات کرے گا۔ تو بھائیوں، میں اس ویڈیو کی وساطت سے اس الزام کو 100% ڈینائی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کے اوپر، میرے سینکڑوں لیکچرز اس پر گواہ ہیں کہ میں نے آج تک اپنے کسی لیکچر میں کسی بھی اہل حدیث عالم کو کوٹ نہیں کیا اس حوالے سے کہ چونکہ وہ یہ بات کہتا ہے لہذا میں اس کو حق مانتا ہوں۔ اسماء الرجال کے اعتبار سے میں نے شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی رحمہم اللہ کو کوٹ ضرور کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی میرے اختلافات کی ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں، وہ اسماء الرجال کے اعتبار سے۔ باقی میں نے نہ کبھی امام ابن تیمیہ کو، نہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کو کبھی بھی دلیل کے لیے کوٹ نہیں کیا۔ سینکڑوں لیکچرز ہیں، دلیل کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے، لہذا یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا جاتا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے ہمیشہ ریفرنسز قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوتے ہیں، اب چاہے وہ اہل حدیث کے ساتھ میچ کریں، چاہے وہ اہل تشیع کے ساتھ میچ کریں، چاہے بریلوی کے ساتھ، دیوبندی کے ساتھ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اہل حدیث حضرات کے جو سب سے بڑے امام ہیں، جیسا کہ حنفیوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری ہیں، اہل حدیثوں کے لیے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری ہیں۔ ان کے خلاف میرے کتنے لیکچرز ریکارڈ ہیں، ان کی غلط چیزوں کے خلاف، اچھی باتیں تو انڈورس کرتے ہیں، اور میرا آپ لیکچر سن سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ ان دو لیکچرز کے اندر میں نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں جو ان کے غلط عقائد اور نظریات ہیں کتاب و سنت کے خلاف، ان کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کی وجہ سے اہل حدیث مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں دور حاضر میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل تشیع ہوں، ان سب میں سے میں حق کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث کو سمجھتا ہوں، اور مجھے کوئی آر نہیں، میں ببانگے دہل پہلے بھی ویڈیو ریکارڈنگز میں کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اندھا بن کے ان کی ساری باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس کے ثبوت میں میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے 2.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 80 کے نام سے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، جس کے اندر میں نے کئی مسائل بتائے ہیں جس کے اندر مجھے آج کے دور کے اہل حدیث مکتب فکر کے علماء اور پبلک کے ساتھ اختلاف موجود ہے، دلائل کے ساتھ بتایا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیکچر کے اندر میں نے خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ داڑھی کے مسئلے میں جو میرا اختلاف ہے، یا اسی طریقے سے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسئلے میں جو میرا اختلاف ہے، اس قسم کے سارے اختلافات میں نے ریکارڈ کروائے ہیں۔ اور مجھے سب سے بڑا اختلاف اہل حدیث نام کہلوانے کے اوپر ہے، میں اس نام کو بدعت نہیں کہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، بجائے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر بانٹیں، ہمیں مسلمان کہلانے کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اور اہل حدیث علماء کی میں اکثر غلطیاں نکالتا ہوں، علماء عرب کی بھی غلطیاں نکالتا رہتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہنگامہ میرے خلاف جس مکتب فکر کی پبلک نے، اس پبلک نے جو علماء کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے، میجارٹی پبلک تو بڑا پیار کرتی ہے کیونکہ وہ ریورٹ ہو کے آئے ہیں نا، تو یہاں سے نکل کے ان کے مقلد نہیں ہو گئے ہیں، وہ تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی، تو یہ سب سے زیادہ میرے خلاف جو پراپوگنڈا ہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اور الحمدللہ کتنے علماء کے، مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب اور باقی علماء کی جانب سے ماشاءاللہ فتوے بھی آڈیو کی فارم میں آ چکے ہیں، اور میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان چھڑا دی انہوں نے بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کے ساتھ، جو مجھے اہل حدیث ہونے کا تانا دیتے تھے، انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی اہل حدیث سے تعلق نہیں ہے، خبردار، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا۔ میں تو جناب بہت مہربانی، میں ان اہل حدیث علماء کا دل سے، واللہ یہ میں تنزیہ بات نہیں کر رہا، دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا یہ ایشو ٹیکل نہیں ہوتا تھا، کہ جب بھی میں کتاب و سنت کی بات کرتا کہتا جی اہل حدیثانی گلاں کرتا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے جو میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی جزا اللہ ہی دے سکتا ہے، اس شکل میں کہ وہ بھی میری طرح ایک عام مسلمان بن جائیں۔
میں نہیں دے سکتا زبردستی کسی کو. اور میں اس حوالے سے مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, مجھے ایک مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور آپ یہ دیکھیں اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور جہاں اختلاف رائے ہے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یزید والے ایشو میں نے ان کی بڑی گرفت بھی کی ہے. یعنی عزت بھی کرتا ہوں, اختلاف رائے بھی کرتا ہوں, یہ تو نہیں کہ میں گالی گلوچ پہ اترا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک تو پرٹیکولرلی ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کو لے کے چل رہے تھے, آپ کو پتا ہے, نام نہیں لیتے تھے وہ, لیکن انہوں نے بیچاروں نے کسی ویڈیو کلپ میں کہہ دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کی بجائے مسلم کہنا چاہیے, یہ سلفی کہنا, یہ ڈیڈ پیپل, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو ہم بھی مسلم ہیں. اس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ سعودی عرب سے شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے سب سے بڑا, جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے پاکستان میں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے انہوں نے. وہ سب سے پہلا ایوارڈ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی کو ملا تھا. وہی ایوارڈ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سال دیا ہے انہوں نے. لیکن وہاں ہی جو علماء عرب ہیں, جو حکومتی ملے ہیں, صالح فوزان اور یہ باقی علماء, باقاعدہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اصل میں پیڑ ان کو اس بات کی تھی اہل حدیث کہنے کو غلط کیوں کہتا ہے. کبھی اس کے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں, کبھی کوئی محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے. اب اس کا نہ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے نہ کے اندر ہو سکتا ہے. جو میں نے مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے لیڈنگ دور کے جو اس دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں رچرڈ ڈانکنس, ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا, اس میں نے اس طرح کے سوالوں کے میں نے بھی جواب دیے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کلپ اٹھا کے کفر کے فتوے لگائے ہیں. کفر کے فتوے آپ اندازہ کریں, یعنی اس لیول پہ نفرت. یعنی آپ کسی کی 1000 باتیں مان لینا, یہ تو جو بھائی مجھے بھی بیچارے بڑے مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ علی بھائی نے اے گال مان لو, اور بھائی کیڑی گال منی ہے, 50 باتیں مانیں گے, ایک سے انکار کریں گے, آپ کو نکال دیں گے. عام بھائی نکلے ہوئے ٹھیک ہے نا. وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. یہ مولوی بھی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں یہود و نصارہ والی آنی ہے نا بخاری و مسلم کے تحت, جب تک آپ 100% ان کی تائید نہ کر دیں. آپ 1000 باتیں مانے, ایک سے کہتے بندہ ساڈا سی پر اون نہیں صحیح رہا ایک بات کی وجہ سے, جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا گمراہی کا اور کفر کا. وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ تو پہلے ہی خلاف تھے, کچھ ان کی بھی غلطیاں, لیکن کفر کے لیول کی تو نہیں تھی. اصلاح کریں, میں نے بھی جدید والے مسلم میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو میں یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات بتاؤں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ ریاض یونیورسٹی میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, تو ان کا کلاس فیلو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں فارغ نائک. تو وہ ان کا کلاس فیلو ہے, اس نے بیٹھ کے میرے وہ حسینیت والے پمفلٹ اس کو پڑھائے ہیں, اس کو منوایا کہ یہ یزید پہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے قائل ہوا, وہ ابھی عید کی چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے, چھوٹی عید گزری ہے, کہتا ہے میں اپنے ابو کو بھی جا کے سمجھاؤں گا. تو ہماری دعوت الحمدللہ گھر تک پہنچ رہی ہے. یہ طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا, یہ تو نہیں کہ آپ فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ میں کہتا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں 0 سے ضرب دے دوں, تو یہ مولوی جو ہے نا ایک بات پکڑ کے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کا ایسا ایسا دفاع کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ سے میں نے سماع موتا کا عقیدہ ثابت کیا, جو عام بچاری اہل حدیث پبلک تو اس کو شرک کی سمجھتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. تو اپنے بابے کے بعد انہوں نے کہا جی اقتداء صراط مستقیم میں کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت اچھی ہے. ساری بدعتیں اچھی نیت سے ہوتی ہیں. اس پہ میں نے کیا کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ اصل میں ان سے یہاں پہ غلطی, ویسے وہ بڑے اچھے تھے. نہیں جی بڑی بڑی خدمات ہیں. اور بھائی سارے بھی ساری بھی بڑی خدمات نے, سانو بھی نا 0 ضرب دو. ہمارے اندر تو ایسی کوئی قائد کی خرابیاں موجود نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اہل حدیث کی عام پبلک کے قائد امام ابن تیمیہ کے قائد سے بہتر ہے الحمدللہ توحید کے اعتبار سے. تو یہ بات ہے کہ حق بات آپ مانیں, اپنے بزرگوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, جو غلطی نکالیں جی اجتہادی غلطی, اور وہی غلطی کسی دوسرے میں نکلے شرک کفر فتوے. یہ یاد بریلوی دیوبندیوں کا بھی ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے اہل حدیث گستاخ رسول ہے. میں نے جب دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی اصلیت لوگوں کو دکھائی ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں, تو آپ ان کے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں. نہیں جی وہ تو بڑے بڑے عاشق سن, ایسا گل وہ کر نہیں سکتے. اچھا جی دوسروں کے بارے میں وہی کر سکتے ہیں, ہمارے نہیں کر سکتے. اور بھائی کتابیں آپ لوگ چھاپ رہے ہو, آپ لوگ مانتے ہو ان چیزوں کو. کشف المحجوب کے اندر بھی اس طرح کی گستاخانہ باتیں موجود ہیں, ملفوظات اعلی حضرت کے اندر بھی موجود ہیں, اشرفی تھانوی صاحب کے جو ہے الامداد رسالے کے اندر بھی موجود ہیں, حفظ الایمان کے اندر بھی موجود ہیں. وہ مسئلہ نمبر 71 آپ دیکھ لیں. جھوٹا الزام نمبر 2, یہ بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہل حدیث کدھر گئے, انہوں کی باری بھی آ رہی ہے. بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی
یہ علی جو ہے نا جی، اس کو سعودی حکومت سپورٹ کرتی ہے. ٹرکاں دے ٹرک آنے نے جناب پمفلٹاں دے، یہ ایڈے پمفلٹ جتھے جاؤ شاید پوری دنیا چلے جاؤ تے پمفلٹ نظر آتے ہیں. انگلینڈ میں پہنچے ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہر جگہ موجود. کہتے ہیں جی اتنے پمفلٹ ہے، یہ علی پیسے کتوں آتے ہیں جناب؟ ٹرکاں دے ٹرک آتے ہیں. یہ یقین کریں، خود بات سنی ہے میں نے. اچھا، اور جب اس قسم کی میں باتیں سنتا ہوں نا، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں اپنے آپ کو علیحدہ سے بیٹھ کے سوچتا ہوں یار میں کہیں غلط تو نہیں ہوں، لیکن وہ تسلی ہوتی ہے یار ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. مجھے تو پتا ہے کہ مجھے خود تو پتا ہے نہ مجھے کوئی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں نہ کوئی سعودی حکومت. بھائی ہمارا تو نہ چندہ باکس ہے، نہ رسید ہے، نہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نوکری دی ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے الحمدللہ. میں گریڈ 19 میں اس عمر کے اندر الحمدللہ ایکویلنٹ ٹو کرنل میرا رینک ہے. تقریباً پاکستانی آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ روپے میری ٹیک ہوم سیلری ہے. $1500 بنتا ہے آج کے دور کے اندر 2015 کے اندر. تو الحمدللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے میرے لیے خرچ کرنا، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. البتہ جو کچھ میرے قریبی دوست ہیں جو میری دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ زبردستی کو پیسے دیں ہم لے لیتے ہیں، مانگتے کسی سے نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کیونکہ مال جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے آج کے دور میں. اس کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. تو بھائی میں 100% اس الزام کی تردید کرتا ہوں. کوئی میرے پاس ریال نہیں آتے ہیں، کوئی بلکہ ریال کیا وہ تو میرا شاید سعودی عرب میں داخلہ ہی بند کروا دیں. جتنا میں علماء عرب کے بارے میں سخت لینگویج استعمال کرتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر، تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک سعودی علماء کا تعلق ہے، میرے ان کے خلاف پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں، پورے لیکچر سعودی علماء کے خلاف میرے ریکارڈڈ موجود ہیں. ملوکیت کے کیس کے اندر، خلافت و ملوکیت کے ایشو پہ، یزید والے ایشو کے اوپر، نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرتے، رکوع کے بعد وہ ہاتھ باندھتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. اور اسی طریقے سے 20 تراویح انہوں نے حرمین کے اندر ابھی تک ختم نہیں کروائی ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. پورے سعودی عرب میں 8 کرواتے ہیں، 11 رکھتے ہیں، 8 تراویح اور 3 وتر. لیکن مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف والے وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا، 2 امام کر دیے، لیکن دوسرا امام آ کے اتو ہی شروع کر. اتنے بھی جڑے اہل حدیث نے بڑی وکالت کرتے ہیں جی امام تو 2 رکھے ہیں. بھائی 2 امام رکھے ہوئے ہیں تو قرآن تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پہلا امام چھوڑ کے جاتا ہے، یا تو نا وہ دوبارہ آگے وہی سپارے پڑے. ایویں جھوٹے وکیل، یعنی ادھر سے چندے لے کے کھاتے ہیں، وکالتیں پھر ان کی کرتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ میرے پورے لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 71، 70A، 70B، مسئلہ نمبر 101 جس میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 122 جس کے اندر میں نے علماء عرب کا رد کیا. کتنے میرے لیکچر ہیں. مسئلہ 66A ہے. تو لہذا علماء عرب کو اگر اردو آتی ہوتی تو کب سے میرے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر اور باقی علماء کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو حکومت سعودیہ جو ہے وہ اور علماء عرب جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسی بات نہیں کہ میں کیٹیگوریکل ڈینائی کرتا ہوں، لیکن جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے ان کی ملوکیت کے ساتھ، ان کی یزیدی سوچ کے ساتھ، بس سب کی تو نہیں ہے. جو آپ کو بتاؤں جو فتویٰ کمیٹی ہے نا سعودی عرب کی، انہوں نے جو فتویٰ نکالا ہے اس میں تو ہے کہ ہم یزید سے محبت نہیں کرتے، اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے. لیکن نیچے جو تنخواہ دار ہے نا وہ شیعہ کے بکس کے اندر اتنا آگے چلے گئے ہیں، شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، رافضیوں کے بکس میں، کہ وہ کہتے ہیں جناب تسی کو کہ نا دن ایسے کہیں گے رات ہے، تو لہٰذا تسی چونکہ یزید نہ تو چڑھ دو اسی یزید نو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. اب دیکھیں اندازہ کریں. اور ابھی ایک وہ انڈیا کا یزیدی مولوی ہے جس کے خلاف شیخ زبیر علی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا، کفایت اللہ سنابلی. اس کے خلاف وہ کذاب ایک شخص ہے، اس کے 10 جھوٹ شیخ زبیر علی صاحب نے اپنی مقالات کی 6 جلد میں لکھے تھے. تو اس نے اب کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ کہیں گے جی ہم نے معاویہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اس طرح کی پھر وہ تعویلات کریں گے. بھائی تم نام تو یزید کا لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تم لکھو یزید بن معاویہ، نیچے لکھو ان پہ رضی اللہ تعالیٰ لکھو، یزید کے اوپر کچھ نہ لکھو. چلو پھر ہم پھر بھی لیم ایکسکیوز تمہارے قبول کر لیں. اور اب وہ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی تقریر لگا دی اس کے اوپر. اب شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اب یہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہے نا میدان عمل میں اتر آئے، ان کو پتا ہے ہمیں للکارنے والا نہیں پائی تو انہوں للکارنے والی اس تو بڑی بلا میری شکل ہی موجود ہے. بے فکر ہو الحمدللہ، ہم نے ہر بات کا جواب ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. تو کھوتے کوڑے میں ایک جگہ نہیں خریدا. یہ مثال پنجابی میں ہے کہ گدھا اور گھوڑا برابر نہیں ہوتے. یہ سب لوگ تاریخی روایتوں سے باتیں لکھتے ہیں، ہم حدیثوں سے لکھتے ہیں. کھوتے کوڑے میں ایک جگہ نہیں خریدا. یہ گدھے والی مثال ہے جو یہ تاریخی روایتیں. اگر تاریخی روایتیں یزید کے حق میں اگر 10 ہے نا تو اس کے خلاف 10,000 ہیں. میں پیش کرنا شروع کروں نا، اہل سنت کے جو پہلے تاریخ لکھنے والے اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے امام تبری رحمہ اللہ المتوفا 328 ہجری، جن سے حافظ ابن کثیر نے بالکل کاپی کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں،
ایک ہے امام تبری اہل تشیع کے، میں اہل سنت کے امام تبری کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اپنی تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے والد ابو سفیان نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ میں تاریخی روایت پیش کروں، تسی تو یزید کا دفاع کر دیو تے جے جناب میں کھوتا بن گیا نا تواڈے ہال تے تسی پھر بیگی بلی بن کے نس جاؤ گے. حدیث سے بات کریں، ہم نے 50 حدیثیں لکھی ہیں، آئیں ان کو چیلنج کریں. کہتا نہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اور خود وہ جناب پہلے جوتیاں مارتے ہیں پھر پابندی لگاتے ہیں رونے کے اوپر. اور جی مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے، یہ بھی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جھوٹے الزام کے اوپر ایک اس پہ بھی ہوں گا. مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے، مسئلہ تو آپ نے چھیڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، مسئلہ تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اٹھایا، ہم تو جواب دینے والے تھے. ہمارے سروں پہ آپ جوتیاں مارے اور ہمیں جواب ہی نہ دینا، ہمیں کہیں خاموش. کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد نہیں کیا. ہاں نجی محفلوں میں پوچھ لیں تو بس یہ وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں. اور میرے خلاف ماشاءاللہ کتنے کتنے فتوے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ جو فتنہ ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے ان کے لیے. عظمت ظاہر ہے جی، جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے حق فتنہ ہی ہوتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے، غیر الٹا لگ جاتا ہے ان کا، پھر ان کے لیے وہ یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے.